الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سبق ایک کہانی بڑی پرانی کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے میں 2-3 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج ہم بڑھ رہے ہیں اپنے چوتھے لیکچر کی طرف، سبق ایک کہانی بڑی پرانی میں، اور صفحہ نمبر ہے 39۔ اس سے پہلے بیگم صاحبہ یہ سوچ رہی تھی اگر میاں کو جو ہے نا میری فکر نہیں ہے تو میں اپنا غم جو ہے نا ان کو کیوں بتاؤں۔ یہاں تک جو ہے نا ہم پڑھ چکے، آگے والا ابھی شروع کر رہے ہیں۔ بخشو میاں کو پیر نکالنے کی کوشش کی ہے۔ میاں جو ہے نا بیگم صاحبہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر جو ہے نا بخشو میاں کو اس گھر سے نکالنے کی جو ہے نا کوشش کی ہے۔ جس طرح میں شروع میں جو ہے نا بتا چکا تھا کہ افسانے میں بنیادی طور پر جو ہے نا جو مرکزی کردار ہے وہ 3 ہیں، ایک بخشو میاں ہے، ایک گھر کی مالکن ہے، اور ایک گھر کی جو ہے نا مالک ہے۔ تو بخشو میاں جو ہے نا جو اس افسانے میں گھر کی ملازم ہے اور مرکزی کردار ہے۔ وہ تو میں دفتر نہیں گیا تھا جو روک لیا، یعنی میاں بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بخشو کو پھر نکالنے کی جو ہے نا کوشش کی ہے، وہ شکر ہے میں دفتر نہیں گیا تو ان کو جو ہے نا روک لیا۔ انہوں نے بے تعلقی سی کڑکی کے باہر دیکھتی ہوئی کٹیلے لہجے میں کہا۔ کٹیلا لہجہ سے مراد ہے تلخ انداز میں، یعنی میاں نے جو ہے نا لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کڑکی کے باہر تلخ لہجے میں، تلخ انداز میں کہا، میں نے تو نہیں نکالا کسی کو۔ اب بیگم صاحبہ جو ہے نا اس میاں کے سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ میں نے کسی کو تو نہیں نکالا ہے، خود گٹلی باندھ لائے، یعنی خود اپنا سامان جو ہے نا باندھ کر لائے۔ وہ بھی اس طرح بولی جیسے کسی اور سے کہہ رہی ہو، یعنی بیوی بھی ایسے انداز میں بولنے لگی جیسے کسی اور سے مخاطب ہو، اپنے میاں سے جو ہے نا مخاطب نہ ہو۔ 2 دن پہلے کے جھگڑے کے بعد یہی صورتحال ہے، یعنی 2 دن پہلے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے نا یہی صورتحال ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ تلخ انداز میں، لا تعلقی انداز میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ 2 دن، اگر اس کو گرامر کے لحاظ سے میں نام دے دوں 2 دن، تو اس کو کہا جائے گا یہ بطور مرکب عددی کی۔ ہم کہتے ہیں وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے مرکب عددی کہلاتا ہے۔ اور جھگڑے تو اب بار بار ہی ہوتے ہیں، یعنی اب بار بار ان کے درمیان جو ہے نا جھگڑے ہوتے ہیں۔ شام کو کچھ لوگ آئیں گے، بخشو میاں یعنی جو گھر کے مالک ہے اپنے نوکر بخشو سے مخاطب ہو کر کہ شام کو میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ اگر لفظ شام کی بات کر لے تو شام کو کہا جائے گا یہ بطور اس میں ظرف زما کے استعمال ہوتا ہے۔ بازار سے سموسے لے لینا درجن بھر، گھر میں تو کوئی ڈھنگ کی چیز بن نہیں سکتی، بازار سے جو ہے نا 1 درجن کے قریب سموسے لے آنا، کیونکہ گھر میں کوئی اچھی چیز، ذائقہ دار چیز، لذیذ چیز بنتی ہی نہیں ہے۔ چائے ہی چیز بنا سکو تو بنا لے، اگر چائے اچھی طرح بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ کھول کر کہا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگی، یعنی باورچی خانے کا دروازہ کھول کر وہ بخشو کو اس طرح کہنے لگی اور پھر موڑ کر جو ہے نا دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ پلٹ کر سے مراد ہے موڑ کر، پلٹ کر موڑ کر۔ واہ میری بھی تو کوئی عزت ہے، اب ان کی خوش آمدی ہوگی اور وہ میری سر پر ناچیں گے۔ سر پر ناچنا سے مراد ہے سر پر ناچنا، نخرے دکھانا، محاورہ ہے، اور محاورہ کی ہم تعریف کرتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یہ بھی جو ہے نا ایک محاورہ ہے۔ اور پہچان یہ ہے محاورے کہ اس کے آخر میں نون الف ضرور ہوتا ہے۔ سر پر ناچنا محاورہ اور مطلب ہے نخرے دکھانا۔ پھر ہے خوش آمدی کرنا یا خوش آمدی مراد ہے
جھوٹی تعریف کرنا. عموماً جب کسی کو بیوقوف جو ہے نا بنایا جاتا ہے تو اس کی خوشامدی کی جاتی ہے. خوشامدی ایک طرح سے جو ہے نا جھوٹی تعریف ہی ہوتی ہے. بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے افسوس میری بھی کوئی عزت ہے، ان کی جھوٹی تعریف ہی ہوگی، یہ مجھے نخرے دکھائیں گے. جیسی بخشو میاں ہی تو یہ گھر چلا رہے، جیسے میاں بخشو جو ہے نا اس تمام گھر کے کام کر رہے، تمام گھر کو چلا رہے. اپنی جان کپا دی اور یہ صلہ ملا ہے مجھے. کپا دینے سے مراد ہے قربان کر دینا. میں نے اپنی جان قربان کر دی اور ان قربانیوں کا جو ہے نا مجھے یہ بدلہ ملا ہے. صلہ مراد ہے بدلہ. وہ زور زور سے بولتی میاں کی پیچھے آئی. یعنی بیگم صاحبہ زور زور سے جو ہے نا اس طرح کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی اور اپنی قربانیوں کا یہ مجھے جو ہے نا صلہ ملا ہے. میاں کی پیچھے آتی ہے مگر وہ میز پر سے دفتر کی فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئی. او کا لفظ میاں کے لیے بطور اسم ضمیر کی استعمال ہوئے، مگر میاں جو ہے نا میز سے دفتر کی فائلیں اٹھا کر پرواہ کی بغیر، بیگم صاحبہ کی پرواہ کی بغیر گھر سے نکل گئے. میز پر اس کو کہا جائے گا یہ بطور مرکب جاری کی استعمال ہوا ہے، اور دفتر کی فائل اس کو کہا جائے گا بطور مرکب اضافی کی. میاں نے باہر اسکوٹر سٹارٹ نہیں کیا جیسے ان کے ذہن پر لات ماری ہو. جب میاں جو ہے نا دفتر کی فائل اٹھا کر باہر جانے لگی اور اپنا اسکوٹر جو ہے نا سٹارٹ کرنے لگی تو ان کو ایسا محسوس ہونے لگا بیگم صاحبہ کو جیسے اس نے اسکوٹر سٹارٹ نہیں کیا ہے بلکہ ان کے ذہن پر ایک لات ماری ہو. ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے، اور ایسی زبردست جو ہے نا لات جس سے اس کے دماغ کو جو ہے نا ایک خاص تکلیف پہنچی ہو. خدا سمجھے وہ کرسی پر بیٹھ کر پسر پسر کر رونے لگی. پسر پسر کر رونا سے مراد ہے زار و قطار رونا. پسر پسر کر رونا سے مراد ہے زار و قطار رونا، بہت زیادہ رونا. عموماً عورتوں کی عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو روتی ہے تاکہ ان کے دل کا بوجھ جو ہے نا ہلکا ہو جائے. خدا ان کو سمجھا دے. وہ کرسی پر بیٹھ کر بہت زیادہ رونے لگی. ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں. اب بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ میاں وہی کریں گے، وہی پسند کریں گے جو مجھے پسند نہیں ہے. ہمیشہ مجھے ذلیل کریں گے دوسروں کے سامنے، اور ہمیشہ دوسروں کے سامنے جو ہے نا میری بے عزتی و تذلیل کریں گے. انہوں نے دوپٹے سے ناک پونجی اور دل کھول کر رونے لگی. بیگم صاحبہ نے دوپٹے سے ناک صاف کی اور بہت زیادہ رونے لگی، زار و قطار رونے لگی، پسر پسر کر رونے لگی. نیم تاریک ٹھنڈے کمرے میں گرم گرم آنسو سے انہیں بڑی طمانینت کا احساس ہوا. طمانینت سے مراد ہے اطمینان. طمانینت سے مراد ہے اطمینان. جب وہ نیم تاریک ٹھنڈے کمرے میں گرم آنسو بہانے لگے تو گرم آنسو بہانے سے اس کو بہت زیادہ اطمینان حاصل ہونے لگا، سکون حاصل ہونے لگا. یہ دیکھو یہ جھاڑ پونچھ کی ہے بخشو نے حضور کے کمرے کو. پھر حضور کے کمرے، میاں کے کمرے، یہ جھاڑ پونچھ کی ہے بخشو نے حضور کے کمرے. جب بیگم صاحبہ میاں کے کمرے میں آتی ہے، صفائی دیکھتی ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ بخشو نے جو ہے نا میاں کے کمرے کی اس طرح صفائی کی ہے. جھاڑ پونچھ پر مراد ہے صفائی. انہوں نے جیسے میاں کو مخاطب کیا اور روتی ہوئی اٹھی. جیسے وہ میاں کو مخاطب ہو کر جو ہے نا کہہ رہی اور روتی ہوئی چلی جاتی ہیں. اور میز کی سطح پر جمی ہوئی گرد کے تیغ کو انگلیوں سے صاف کیا، اور پھر میز پر جو گرد جمع ہوا تھی اس کو انگلیوں سے صاف کرتی ہے. پھر جھنجھلا کر انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلوں سے ہی سارا فرنیچر پونچھ ڈالا سے مراد ہے صاف کیا. جھنجھلا کر مراد ہے رونے کے انداز میں. پھر روتی ہوئی اپنے دوپٹے کے کنارے سے باقی فرنیچر صاف کرتی ہے. لو ذرا دیکھو، اگر میں اس وقت دھیان نہ دیتی تو یوں خاک جمی رہتی تھی. پھر کہتی ہے اگر اس وقت میں اس کو نہ دیکھتی، میں توجہ نہیں کرتی تو اس طرح اس سامان پہ جو ہے نا خاک جمی رہتی.
پھر جو بھی آتا میری صحت کے لیے کس سے لے بیٹا ہمدردیاں جتاتا، پھر جو بھی آتا تھا میری صحت کے متعلق کس سے کہانیاں کرتا، میرے ساتھ ہمدردیاں کرتا تھا۔ تن تنی میں انہوں نے کمرے کی صفائی کر ڈالی۔ تن تنی سے مراد ہے غصے میں انہوں نے یعنی بیگم صاحبہ نے کمرے کی صفائی کر ڈالی، بانس لا کر چھت کا جالا لے ڈالا، اور بانس لا کر چھت پر جو جالے لگی ہوئی تھی اس کو ہٹا لیا، مگر روشندان میں لگی چڑیا کے گھونسلے سے آنکھ بچا گئی، مگر روشندان میں چڑیوں نے جو گھونسلہ بنایا تھا وہ اس کو چھوڑ گئے۔ آنکھ بچا گئے سے مراد ہے اس کو چھوڑ گئے۔ کمبخت چڑیوں نے نہ جانے کب روشندان کی ذرا سی کلی درس پا کر تنگ کے پنسا لیے تھے۔ درس سے مراد ہے سوراخ۔ معلوم نہیں ہے ان بدبخت چڑیوں نے روشندان میں تھوڑی سی سوراخ پا کر کب اس میں گھونسلہ بنایا تھا۔ تنگ کے پنسا لیے سے مراد ہے گھونسلہ بنا لیا تھا، اور اب تو اس میں بچے چوں چوں کر رہے ہیں۔ بچوں کی آواز کو، جو چڑیا کے بچے ہوتے ہیں ان کی آواز، اس کو کہا جاتا ہے یہ چوں چوں ہے، اور چوں چوں کو کہا جاتا ہے یہ بطور اس میں صوت کے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے جاندار چیزوں کی آواز ہو یا بے جان چیزوں کی آواز ہو، ان کو اردو گرامر میں کہا جاتا ہے بطور اس میں صوت کی، تو لہٰذا چوں چوں کو ہم کہیں گے یہ بطور اس میں صوت کے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اب اس میں چڑیوں کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کی میاں نے بھی بخشو کو ہدایت کر دی تھی کہ اب گھونسلہ نہ چھیڑنا ورنہ بد دعا لگے گی چڑیوں کی، اور ان کی میاں نے بھی جو ہے نا بخشو کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اب گھونسلے کو جو ہے نا ہرگز نہ چھیڑی ورنہ آپ کو چڑیوں کی جو ہے نا بد دعا لگے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے نا سمجھ آیا ہوگا۔ آپ ہوم ورک کے لیے جو مشکل الفاظ میں لکھ چکا ہوں یا زبانی بتا چکا ہوں اس کو جمع کر لے اور ان سے جو ہے نا جملے بنانے کی کوشش کر لے، اور یہاں پہ جو ہے نا اس کے کردار کے متعلق جو بخش و میاں ہیں ان کے کردار کے متعلق جو ہے نا ایک مختصر سا پیراگراف لکھ کے جو 5-6 لائن پر مشتمل ہو۔ والسلام۔